السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کے نئے ٹوٹکوں کے ساتھ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ فوری طاقت کے لیے 7 عدد کھجوریں، ولینا آئس کریم، ایک کپ، 1 عدد کیلا، 1 کپ دودھ لیں۔ ان سب کو اچھی طرح بلینڈر میں مکس کر کے پی لیں۔ فوری طاقت اور انرجی آ جائے گی۔ پپیتا، کیلا اور دہی ایک مقدار میں لیں، اچھی طرح مکس کر کے اس میں مکسچر کو گرائنڈ کر لیں۔ اپنے چہرے کو دھو کر خشک کریں اور اس پیسٹ کو لگائیں۔ پھر کچھ دیر بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ روزانہ استعمال کریں، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ آیوڈین کا کیپسول، گلے کی گلڑ، فالتو گوشت جو گلے کا لٹک جاتا ہے، کیلے کے مستقل استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ بیماری آیوڈین کی کمی کی وجہ سے عام طور پر ہوتی ہے۔ کیلے میں قدرت نے آیوڈین وافر مقدار میں رکھی ہے۔ کیلا معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ یہ ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ کیلا جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہڈی کو مضبوط کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیلا ڈپریشن کو کم کرتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے، دل کو صحت مند بناتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل وغیرہ جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑنے سے یہ میل دور ہو جائے گی۔ ہری پیاز منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، قبض سے نجات ملتی ہے، تیزابیت کا خاتمہ ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، دل کے امراض سے بچا سکتا ہے، کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے، جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ کم از کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پینے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور پٹھوں کا کھچاو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو دن میں چند مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کرے۔ مہینے میں 1 بار سورۃ کہف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکے تو مکان سیب جن اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ حاملہ عورت کا اگر دوران حمل ابتدائی اور آخری مہینوں میں 1 چٹانک مصری کے ساتھ روزانہ 2 چٹانک کچا کدو استعمال کرایا جائے تو بچے کا رنگ شرطیہ طور پر سرخ و سفید ہوگا۔ 1 تولہ ساگودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر ان حروف کو 4 چھوٹے کاغذ پر الگ الگ لکھ کر کمرے کے اندر چاروں کونوں میں لگا دیا جائے تو وہاں سے مچھر بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈینگی مچھر بھی بھاگ جائے گا۔ اگر سر کے بال تیزی سے گرتے ہو تو 313 مرتبہ یا اللہ یا باریوں کو پڑھ کر تیل پر دم کر کے لگائیں، انشاءاللہ سر کے بال گرنا بند ہو جائے گے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پر 11 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر فوراً جگا دیں، بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہو تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ جو شخص اس الرزاق ہارمون 20 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرمائے گا جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے، یعنی بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جو شخص ہر صبح کو اور شام کو یہ کلمات پڑھے 100 مرتبہ پڑھے وہ فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، گناہ کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر آپ کسی کام کو مختصر وقت میں پورا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کام زیادہ اور ٹائم کم ہو، تو کام کرتے ہوئے سورۃ کوثر کا ورد کرتے رہیں، وقت میں برکت ہوگی اور آپ کا کام مختصر وقت میں پورا ہو جائے گا۔